إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في موضع آخر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الحدیث. عزیز طلباء، آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم لوگ کس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ سب سے مبارک، سب سے افضل اور سب سے بہتر مقصد ہے جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. دنیا میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ افضل کوئی عمل ہے ہی نہیں، بلکہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے: لَأَنْ أَتَعَلَّمُ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقُومَ لَيْلَةً. اور حضرت علی وغیرہ سے ثابت ہے کہ میں دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں، میرے نزدیک یہ 1000 رکعت پڑھنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. یا بعض سلف نے کہا کہ میں دین کا ایک مسئلہ اگر سیکھ لوں، دین کا ایک باب سیکھ لوں، تو پوری رات تہجد پڑھنے سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تو گویا کہ یہ بڑا افضل اور بہت ہی اجر و ثواب پر مشتمل والا عمل ہے. اسی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. واجبی جو علم ہے، روزمرہ کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی احکام ہیں، جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، ایسا علم اور ایسے مسائل، ایسے شرعی احکام کا سیکھنا ہمارے لیے نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی حج و عمرے اور تمام دیگر نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑی افضل نیکی ہے، جس کی اہمیت اور افادیت کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے ظاہر سی بات ہے طلب علم کی اہمیت اور فضیلت کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، بلکہ اس کے جو آداب ہیں، علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، کیسے ایک انسان کامیاب اور ناجح طالب علم بن سکتا ہے، کیسے وہ ایک مفید اور نفع بخش شرعی علم اپنے سینے میں جمع کر سکتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی. حاضرین گرامی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں بتلانا چاہتا ہوں. علم کی افادیت اور علم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو. کوئی بھی علم ہو، کسی بھی فیلڈ کا علم ہو، ہر علم اپنی اہمیت اور اپنی افادیت رکھتا ہے،
اور جس شخص کے پاس بھی کوئی علم ہوتا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو حوصلہ دیا جاتا ہے، لوگ اس کو اکرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں شرعی علم کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ جو کہا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں کتا کتنا نجس اور پلید جانور ہے، سب سے مغلظ اور سب سے زیادہ نجس اگر کوئی چیز ہے تو کتے کا لعاب ہے۔ کتے کا لعاب سب سے نجس چیز ہے، یہاں تک کہ خنزیر اور سور کے پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ نجس ہے، اس حد تک اس کی نجاست ہے۔ شریعت نے کسی بھی نجاست کو 7 مرتبہ دھلنے کا واجبی حکم نہیں دیا، کسی بھی نجاست کو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ سور خنزیر کا جھوٹا اور اس کا پیشاب و پیخانہ کیوں نہ ہو، دنیا کے غلیظ سے غلیظ جانور، غلیظ سے غلیظ نجاست ہو، اس کو 7 مرتبہ شریعت نے دھلنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے دھل لیا نجاست زائل ہو گئی، اس کا اثر ختم ہو گیا، خلاص آپ کی طہارت حاصل ہو گئی، نجاست ختم، نجاست کا اثر ختم، ایک ہی مرتبہ میں اگر ہو جائے خلاص طہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو یہ اتنی غلیظ نجاست ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا واجب ہے، اگر 6 مرتبہ آپ نے دھلا تب بھی اس کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، وہ برتن پاک ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری وغیرہ میں، سنن اور مسانید میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو، پہلے مرتبہ مٹی سے، 7 مرتبہ دھلنا ہے۔ ہاں انسانوں کا پیشاب ہے، ایک مرتبہ دھل لیے نجاست ختم، پاکی حاصل ہو گئی، کوئی بھی نجاست، لیکن کتا اگر منہ ڈال دے کسی برتن میں 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا۔ طہور اناء احدکم، تمہارے برتن کی پاکی اسی وقت حاصل ہوگی جب 7 مرتبہ دھلو گے، ورنہ وہ نجس رہے گا، اس سے کم دھلو۔ لیکن اگر اس کو علم دے دیا جائے، اگر اس کو معلم بنا دیا جائے، اس کو سکھا دیا جائے، تو ایسی صورت میں وہی نجس کتا جس کا جوٹا 7 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، اللہ نے کیا کہا؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اگر کتا جو شکاری کتا ہے جس کو کلب معلم شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کلب معلم، ایسا کتا جس کو تعلیم دی گئی ہو، جس کو سکھا دیا گیا۔ علم کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام قرطبی وغیرہ نے اور بھی دوسرے لوگوں نے اس فائدے کو ذکر کیا ہے کہ کتا اتنا نجس جانور ہونے کے باوجود اگر اس کو علم سکھا دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا جھوٹا اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، جو تمہارے لیے وہ پکڑ کر لائے اسے کھاؤ۔ کیوں؟ اسے علم دے دیا گیا، بس وجہ اور کچھ نہیں ہے، اس کو علم دے دیا گیا، اس کو سکھا دیا گیا۔ اس وجہ سے اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو بھی پکڑ کر وہ کتا تمہارے لیے لائے تم اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ علم کی اہمیت ہے میرے بھائی، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اگر کتے کو یہ مقام مل سکتا ہے، ایک جانور کو یہ مقام مل سکتا ہے، تو اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر مخلوق ہے، اگر وہ علم سیکھ لے اور خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم سیکھ لے، شریعت اور دین کا علم سیکھ لے، تو کیا اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بلند نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے ساتھ اگر شرعی علم ہے تو اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے مقام کو بلند کرے گا،
اور آخرت میں بھی، جنت کے اندر بھی ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ علم کے اعتبار سے جنت میں بلندی ملے گی، یہ جان لیجئے۔ جاہل ایک آدمی ہے، حد سے زیادہ عبادت گزار ہے، رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ایک عالم ہے، قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتا ہے، صحیح منہج پر ہے، ایمان والا ہے، عقیدے سلف پر گامزن ہے، اس کی زندگی میں صرف فرائض کی عبادتیں ہیں، اس عابد آدمی سے کئی ہزار گنا بہتر ہے، کئی ہزار گنا وہ عالم بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر آدمی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی رفعت کتنی ہے کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی ماپ سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ لگا؟ کوئی اندازہ ہی نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا پیمانہ بنا ہی نہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ناپا جا سکے، اس کی پیمائش کی جا سکے۔ دنیا کے اندر کوئی پیمانہ نہیں ایسا، اور نہ کبھی بن سکتا ہے۔ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ کے ہاں آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر، یہ نہیں کہا جس طرح میری فضیلت ابو بکر پر ہے، جس طرح میری فضیلت حضرت عمر پر ہے، جس طرح میری فضیلت عثمان پر ہے، علی پر ہے، عشر مبشرہ پر ہے، نہیں، کہا تم میں سے جو سب سے کمتر آدمی ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، اطاعت اور بندگی کے حساب سے، تم میں سے جو سب سے کمتر آدمی ہے، جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر آدمی پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کیا مقام ہے ایک عالم کا۔ آپ اندازہ لگا لیں قرآن و حدیث کا جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کے حصول میں جو لگا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگایا ہوا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور دنیا کی جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے، گویا کی بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، چاہے وہ ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، یا اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے ہوں، چوپائے ہوں، ہر شے ایک عالم اور طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ عالم اور طالب علم کے لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حتی الحیتان فی البحر، سمندر میں، جو سمندر کی تہوں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ جو چیونٹی ہے، حتی النملۃ فی جحرہا، چونٹی جو کمتر مخلوق، چھوٹی مخلوق ہے، وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اب سوچئے کتنے لوگوں کی دعائیں ایسے لوگوں کو مل رہی ہیں، کتنے لوگوں کی دعائیں جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ گن نہیں سکتے، اس کا احصاء ہے ہی نہیں۔ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کو ہے؟ کسی کو علم نہیں ہے۔ کتنی اربوں خربوں ملین میں ہے، کسی کو اندازہ نہیں، کوئی تعداد ہی ان کی نہیں معلوم۔ کیڑے مکوڑوں کی کوئی تعداد ہے؟ مچھلیوں کی کوئی تعداد ہے؟ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی تعداد ہے؟ سب کی سب ایک عالم اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے طالب علم کا، علم دین سے جڑنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ میرے بھائی۔ فضیلت تو بہت ہے، اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید 2-4 دن ناکافی ہو جائے، اتنی فضیلت ہے طالب علم کی یا قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے والوں کی۔ لیکن میرا جو اصل موضوع ہے میرے بھائیو، وہ ہے آداب طالب العلم، طلب علم کے آداب، حصول علم کے آداب کیا ہیں۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ مشکل سے آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ پاس اور ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو اگر کوئی اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہے، سب سے اہم
اور سب سے بنیادی اصول الاخلاص ہے. اخلاص، یا دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا. طلب علم میں اخلاص سب سے بنیادی ادب ہے، سب سے بنیادی سبب ہے. انسان جو بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے طلب میں، اپنے حصول میں اس کو مخلص ہونا چاہیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ علم کا حاصل کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے میرے بھائیو. علم کا حاصل کرنا عبادت ہے. جب تک آدمی قرآن و حدیث کے علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، دیگر اور جو بھی عبادتوں کی شکلیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، جس طرح وہ عبادت ہے، اسی طرح علم کا حاصل کرنا بڑی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک مستقل اور افضل عبادتوں میں سے. اور عبادت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب عبادت کے اندر اخلاص ہو، عبادت کے اندر للہیت ہو، عبادت کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، تبھی جا کر وہ عبادت قبول ہوتی ہے میرے بھائیو. لہذا ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر آئے ہیں. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس یہ مقصد ہونا چاہیے، دوسرا اور مقصد کوئی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین. کیا حکم دیا گیا ہم سب کو؟ عبادت کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اور عبادت، یہ علم کا حصول، یہ خالص عبادت ہے، خالص عبادت ہے. اگر اس میں کوئی دوسرا مقصد اگر آ گیا تو یہ سمجھ لیجیے آپ نفع بخش علم حاصل نہیں کر سکتے، نفع بخش علم حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو وقتی طور پر علم آ سکتا ہے، آپ علم سیکھ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس سے کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں. اخلاص، قرآن کا حفظ جو کر رہے ہیں اخلاص ہونا چاہیے، حدیث پڑھ رہے ہیں اخلاص ہونا چاہیے. یا قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے لیے جو بھی چیزیں معاون اور ممد ہو، جو اس کے اسباب بنتے ہوں، جیسے نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، یا جو بھی اصول کی کتابیں ہیں، گرامر کی کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں معاون ہیں قرآن و حدیث کے فہم کے لیے. یہ ساری بنیادی ضرورتیں ہیں. تو یہ ساری جو بھی ہم مادے، جو بھی کتابیں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، شریعت کو سمجھ سکیں، اپنے دین کو سمجھ سکیں، ان سب کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف اخلاص. تو اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا، تمام نیکیوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر منحصر ہے. جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت. آپ دنیا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، شہرت کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، نام کمانے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں مل سکتا ہے آپ کو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، آخرت میں نہیں بدلہ ملے گا اس کا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہو. اگر ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کریں گے، دنیا میں بھی ہم کو فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. لیکن اگر آخرت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارا علم نہیں ہے، ہم دنیا میں نام کمانے کے لیے، بڑا عالم بننے کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دنیا، آخرت تو برباد ہونا طے ہے، دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے. لہذا ہمیشہ ہمارے سامنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت بنانے کی فکر ہونا چاہیے. جو آخرت بناتا ہے دنیا بھی اس کی بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے،
جس شخص کے سامنے ہمیشہ آخرت ہو، ہمیشہ آخرت بنانے کی فکر لگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتے ہوئے اس کے قدموں میں جا کے گر جاتی ہے۔ دنیا آپ کے پاس آئے، آپ کو جو مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، چاہے آپ کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگے دنیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کے سامنے صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے، دنیا اس کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے، اس کے قدموں میں جا کے گر جاتی ہے۔ لہذا علم کا حصول کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی کے، اخلاص کے ساتھ ہم علم حاصل کریں میرے بھائیوں، یہ بہت اہم۔ ورنہ آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اس میں ایک قاری ہوگا، عالم ہوگا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ صرف اسی وجہ سے کہ دنیا میں وہ بڑا عالم سمجھا جائے، بڑا قاری سمجھا جائے، اسی وجہ سے، شہرت کے لیے، نمود کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، صرف اسی مقصد کے وجہ سے وہ کیا ہے، علم حاصل کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام لوگوں کے حصول علم میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اور یہ بات جان لیں، اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے؟ یہ اہم چیز، اہم نقطہ ہے۔ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہاں اخلاص کے ساتھ ہم علم حاصل کریں گے، یا علم حاصل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ نیت کرے ان ترفع الجہل عن نفسی، کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس سے، اپنی ذات سے جہالت کو دور کرے گا، اپنی ذات سے جہالت کو دور کرے گا۔ جو بھی قرآن و حدیث کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت، سنت کی مخالفت جو اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے، جو جہالت اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے سب سے پہلے جہالت کو دور کرے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے۔ اخلاص میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی ذات سے سب سے پہلے جہالت کو دور کرے۔ دوسری بات، ان تعبد اللہ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرنے۔ کیوں علم حاصل کریں گے؟ ایک تو ہم اپنی ذات سے جہالت کو دور کرنا چاہیں گے، دوسری ہماری بنیادی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی جو بھی عبادت کریں، جو بھی بندگی کریں، جو بھی اس کی اطاعت کریں، بصیرت کے ساتھ ہو، حکمت کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو۔ اسی وجہ سے بعض سلف کا تو یہاں تک قول ہے کہ اگر کوئی بغیر علم کے عبادت کرتا ہے، جہالت کی روشنی میں، نادانی کی روشنی میں، تو اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کی عبادت کیا ہے؟ قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا خسارہ ہے یہ جو بڑے بڑے عابد گزار جاہل لوگ ہیں، اگر یہ قول کی روشنی میں ان کی عبادتوں کو پرکھا جائے، جانچا جائے، تولا جائے، تو شاید ان کی بہت ساری عبادتیں رائیگاں چلی جائیں، ان کی جہالت کی صورت میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بصیرت کے ساتھ نہیں، دلیل کی روشنی میں نہیں، علم کی روشنی میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جیسے یہ عبادت بہتر سمجھتے ہیں، اسے کر لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ علم ہمیشہ عبادت ہمیشہ علم، بصیرت اور یقین کی حالت میں انجام دینی ہے ہم سب کو۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا، باب القول باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے، کچھ بھی عبادت کرنے سے پہلے، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے، کوئی بھی بندگی کرنے سے پہلے، کوئی بھی ذکر کرنے سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ جو بول رہے ہیں اس کا علم حاصل ہونا چاہیے، صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، یا اللہ کو خوش کرنے والی بات بول رہے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات بول رہے ہیں۔ یہ جو بات آپ بول رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے موافق ہے؟ علم حاصل پہلے ہونا چاہیے۔ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا دی امام بخاری نے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ یہ جان لیں، اللہ کو بھی جاننے پہچاننے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ پہلے علم حاصل کرو۔ کس بات کا علم؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
بس اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہم نے پڑھ دیا، مزاروں پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، خانقاہوں پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تبھی تو جا کر وہ غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ کے مقام کو وہ سمجھتا، لا الہ الا اللہ کا اصل معنی و مفہوم اگر سمجھتا تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیوں کرتا؟ غیر اللہ سے کیوں اولاد طلب کرتا؟ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کیوں کرتا؟ کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ تو اللہ پر بھی ایمان لانے سے پہلے، اللہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں، پھر اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد جو چاہا کرتا رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ اخلاص بہت اہم پوائنٹ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر علم نہ رہے تو آدمی کی عبادتیں کیسے رائیگاں اور برباد ہو جاتی ہیں اور وہ آدمی آخرکار جہنم میں جاتا ہے۔ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، صحت و ضعف کے تعلق سے علم نہیں، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ جو بات ہم نے کہا کہ ان ترفع الجہل عن نفسک، اپنی ذات سے جہالت کو دور کرنا ہے، وان تعبد اللہ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، یقین کی روشنی میں ہم کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، زندگی گزارنی۔ جب ابلیس اپنے کارندوں کو ہمیشہ کہتا تھا جاہلوں کو ان کی جہالت پر چھوڑ دیں، عابدوں کو ان کی عبادت پر چھوڑ دیں، وہ عالم کو اگر تم نے ایک عالم کو گمراہ کر دیا، ایک عالم کو صحیح راستے سے ہٹا دیا تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے، پوری امت کو، پورے معاشرے کو گویا کہ تم نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ اس کے کارندوں کو، اس کے چیلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ بھئی ایک آدمی ہمیشہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیکیاں، پوری زندگی عبادت میں گزار رہا ہے، اور وہ ایک عالم ہے، زیادہ کچھ صرف فرائض ہے، نوافل وافل کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ ایک عالم کو گمراہ کر دیا تو مسئلہ تمہارا حل ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، بار بار استفسار کر رہے ہیں۔ ابلیس اپنے کارندوں کو لے کر چلتا ہے، کہتا ہے چلو میں تم کو سمجھاتا ہوں۔ لے کے گیا اپنے چیلوں کو ایک عالم کے پاس، کیا کہا کہ اللہ کیا ایک انڈے میں پورے عالم کو، پوری دنیا کو جمع کر سکتا ہے؟ انڈے میں پوری دنیا کو جمع کر سکتا ہے؟ تو عالم نے کیا کہا، اللہ کی تو یہ شان ہے کن فیکون، اللہ صرف اشارہ کر دے، کہہ دے کن ہو جا تو ہو جائے گی۔ پوری دنیا کیا، دنیا کا ملین درجہ گنا بڑا کوئی حصہ ہو تو وہ بھی اللہ ایک انڈے میں جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بڑا رسوا ہوا، نکل لیا وہاں سے۔ اس کے بعد ایک عابد کے پاس آئے جو زندگی بھر اللہ کی عبادت میں لگایا اپنی پوری زندگی کو، پوری عمر کو۔ کہا کہ کیا اللہ ایک انڈے میں پوری دنیا، آسمان زمین یہ سب جمع کر سکتا ہے؟ اس عابد نے کیا کہا، اس عبادت گزار نے کیا کہا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کہا دیکھیے اس نے کفر کر دیا، ایک سیکنڈ میں کفر کر دیا، پوری زندگی کی اس کی عبادت برباد، جہنمی ہے وہ۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں معلوم اس کو، نہیں اس کو علم ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی کی عبادت ختم، کیوں؟ علم نہیں اس کے پاس، علم نہیں، بصیرت کے ساتھ علم حاصل کریں۔ عمل جو بھی کریں، بندگی جو بھی کریں، اطاعت جو بھی کریں، نیکی جو بھی کریں، دلیل کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، یقین کے ساتھ، ورنہ اسی عابد کا جیسا دوسرے لوگوں کا بھی انجام ہوگا۔ سوچئے لا ادری، ایک جملہ اس نے، چھوٹا سا جملہ کا، پوری زندگی کی عبادت بھی رائے گاں ہو گئی اور جہنم رسید بھی ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کفریہ کلمہ، اللہ کی طاقت پر شک ہے اس کو، اللہ کی شان میں شک ہے اس کو، کہتا لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ سمجھ رہے ہیں؟ بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری چیز یہ ہوئی۔ تیسری چیز، ان تتقرب الى اللہ بطلب العلم، ان تتقرب الى اللہ بطلب العلم۔ اخلاص کی علامات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ طلب علم کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یہ نیت ہو میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ فقہ پڑھ رہا ہوں، یہ نحو پڑھ رہا ہوں، یہ صرف پڑھ رہا ہوں، یہ بلاغہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کی قربت مجھے حاصل کرنی ہے،
اللہ کی قربت مجھے حاصل کرنی ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن طلبہ جہاد، علم کا حصول یہ جہاد، علم کا حصول جہاد۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب علم جہاد نفلی جہاد سے بھی کئی گنا افضل ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں، نفلی جہاد اور طلب علم میں کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ چیز، اور چوتھی چیز ان تتعبد للہ بطلب العلم، کہ طلب علم کے ذریعہ آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ یہ یقین کریں، آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے درس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، مغرب بعد، فجر بعد، عصر بعد، ظہر بعد، جو بھی آپ جو پڑھ رہے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم کیا ہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس نیت کے ساتھ ہم کلاس میں بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ کتاب کھولیں، اس نیت کے ساتھ مذاکرہ حال میں بیٹھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جس طرح نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ طلب علم، علم کا حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا اسی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ سن رہے ہیں، جب تک آپ لکھ رہے ہیں، اسی نیت کے ساتھ آپ لکھیں، پڑھیں، سنیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لأن مدارسته عبادہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ معاذ ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ طلب علم کا حصول، اس کو پڑھنا، مذاکرہ کرنا، یہ تسبیح اور عبادت ہے۔ جس طرح ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، عبادت، ہم پڑھ رہے ہیں گویا کہ ہم ذکر میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پانچویں چیز ان تزداد به خشیہ، آپ کی خشیت میں، تقوی میں، اللہ کے خوف میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے علم میں اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ اگر علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف میں، آپ کے تقوی میں بڑھوتری ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، معصیت سے دور ہونا چاہیے، اطاعت اور بندگی میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر علم کے حصول کے بعد بھی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، تقوی ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا، ہم متقی نہیں بن رہے، تو گویا کہ طلب علم میں ہمارے اخلاص نہیں، حصول علم میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے خود کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، علم اور تقوی دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے۔ اگر صحیح علم ہمارے پاس ہے تو تقوی آئے گا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، صحیح علم اگر ہمارے پاس ہے تقوی آئے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ہم گناہوں سے دور رہیں گے، ہمارے اطاعت اور بندگی میں اضافہ ہوگا دن بدن۔ اسی وجہ سے سلف کا کہنا ہے من لم یخشى فلیس بعالم، من لم یخشى فلیس بعالم، جو اللہ سے نہ ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت نہ ہو، عالم نہیں ہے، اگرچہ اس کو کتب ستہ یاد ہو، پوری تفاسیر یاد ہو، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ خشیت نہیں تو علم نہیں۔ حقیقی علم کیا ہے؟ جو خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، ہم متقی بنے، وہ علم ہے۔ تو یہ اخلاص کی علامات ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک اور چیز، آپ اس بات پر یقین رکھیں، اخلاص کی رزلٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے درجات دنیا میں بھی بلند کرے گا، آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ دیکھیے علم کی وجہ سے، اب آپ دنیا میں دیکھ لیں، امام البانی رحمہ اللہ، آج کے دور کی بات کر لیں، سلف کا تو مقام مسلم ہے، ان کی تعظیم، ان کی تکریم مسلم ہے۔ جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام اہل سنہ کہتے ہیں،
امام مالک امام دار الہجرہ کہتے ہیں، مجدد الشریعہ امام شافعی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ کیوں یہ عزت؟ ہم نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ ان کو سنا ہے، بلکہ ان کی زندگی کو بھی ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی پیدائش بھی نہیں معلوم ہوگی، ان کی وفات بھی نہیں معلوم ہوگی، ان کا نام تک نہیں معلوم ہوگا، لیکن جب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، فلاں فلاں کی بات آتی ہے تو ایک عزت اور احترام دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی گالی دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، یہ عزت کیوں ملی ہے؟ کیوں ملی ان کو؟ یہ دنیا میں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ملا۔ سدیس صاحب کو خانہ کعبہ کا امام کس چیز نے بنایا؟ علم نے بنایا۔ شرم صاحب کو اتنا بڑا امام کس نے بنایا؟ علم نے بنایا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ بلکہ اتنی عزت باز لوگ تو کرتے ہیں کہ ان سے تبرک کو جائے سمجھتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کے امام سدیس شرم صاحب آ جائیں تو کیسے لوگ ان کو ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ یہ عزت، یہ مقام کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے۔ امام البانی کو کیوں ملا مقام؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے مقام سب ملا، اور کوئی خوبی نہیں۔ علم ہے، اس کے ساتھ عمل ہے، خشیت ہے، حقیقی علم ہے، اسی وجہ سے ان کے یہاں خشیت تھی۔ سلف کے جتنے بھی نمونے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سب ہمارے لیے اسوہ کیوں بنے؟ کیوں ہمارے یہاں ان کے لیے عزت ہے، احترام ہے، تکریم ہے، ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ دنیا میں بھی مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام مسلم ہے۔ دنیا میں اگر مقام نہ بھی ملے، آخرت میں تو مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ جنت کے اندر ان کو درجات، بلند درجات عطا کرے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا قاری قرآن سے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تو علم شرعیت کے علم کا خلاصہ ہے قرآن، وہ تو مغز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علوم شریعہ کا مغز ہے۔ کیا کہے گا اللہ؟ جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری مقام، آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ کیوں مقام یہ ملا؟ علم کی وجہ سے ملا، علم کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں کو علم کی وجہ سے کیا ہے، سیادت ملی، حکمرانی ملی، بادشاہت ملی، بے شمار اس طرح کے نمونے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اخلاص میں شامل ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہم عالم بنیں گے، جاہل نہیں رہیں گے۔ دوسری بات، ہماری جو عبادت ہوگی بصیرت اور علم کی روشنی میں، یقین کی روشنی میں ہوگی۔ تیسری بات، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کی عبادت میں مستقل ہم رہیں گے، گویا کہ مسلسل ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، اور ہماری خشیت میں، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دنیا صرف مقصد دنیا کا وصول نہیں ہونا چاہیے، صرف مقصد دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے، صرف مقصد شہرت نہیں ہونی چاہیے، صرف مقصد عزت کمانا نہیں ہونی چاہیے، ناموری کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کے لیے، جدال کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بشارت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس شخص نے علم حاصل کیا جس کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس نے صرف اس وجہ سے حاصل کیا الا لیصیب به عرضا من الدنیا، تاکہ وہ دنیا کما سکے، دنیا حاصل کر سکے۔ آپ نے کہا، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو جنت قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ استغفر اللہ ربی اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ ہم سب کو اس ریاکاری، شہرت، ناموری، دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنے سے بچائے۔ اللہ آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بصیرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک چیز، دوسری بات، اخلاص کی علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ ان ترفع الجہل عن قومک۔ ایک تو اپنی ذات سے جہالت کو دور کرنا ہے، دوسری بات، اگر آپ اپنی جہالت دور کرنے کے ساتھ ساتھ قوم میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں اور رشتہ داروں میں جو جہالت پائی جاتی ہے اس کو دور کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں،
شرک و بدعات کو ختم کر رہے ہیں، کفر کو ختم کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے علم کے حصول میں مخلص ہیں، آپ اپنے علم کے حصول میں کیا ہے؟ مخلص۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاص کے اندر ضروری ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز طلب علم کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے آپ کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، اپنی کیا ہے محبوب چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے عالم ہوئے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھ کر بڑا عالم نہیں ہوا، گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی بڑا عالم نہیں بنا، گھر سے دور رہ کر، اپنے رشتہ داروں سے دور رہ کر، ماں باپ سے دور رہ کر، بچوں سے دور رہ کر، رشتہ داروں سے دور رہ کر، دوست و احباب سے دور رہ کر جس نے علم حاصل کیا وہی بڑا عالم بنا، جس نے دن رات ایک کر دی ہے علم کے حصول میں وہی بڑا عالم بنا، وہی حقیقی عالم بنا۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے عالم ہیں سب کی زندگی آپ دیکھ لیں، سب کی سیرت آپ پڑھ لیں، ہر ایک نے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ نے بھی چھوڑا ہے، آپ نے بھی چھوڑا ہے۔ لہذا جس طرح سلف نے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں والدین کو چھوڑ کر جس طرح علم کے حصول میں اپنا وقت لگایا ہے، آپ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئے ہیں، محبوب ترین چیزیں آپ اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے دوست و احباب کو اور بھی بہت ساری چیزوں کو۔ لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس وقت کو غنیمت سمجھے میرے بھائیو۔ کم سے کم جب تک جامعہ میں ہیں، جب تک آپ نے حصول علم کے لیے 8 سالہ 9 سالہ 10 سالہ 5 سالہ جو بھی وقت نکالا ہے، جس مقصد کے لیے نکالا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ان اوقات کو صرف کریں، تاکہ اپنے مقصد میں، اپنے ٹارگٹ میں، آپ اپنے ہدف میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ تو سفر کرنا ضروری ہے، بغیر سفر کیے کوئی بھی بڑا عالم نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اب بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، طلب علم کے آداب میں سے اگر کوئی اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے، علم میں بڑھوتری چاہتا ہے، بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا، اپنے معلمین کا ادب کرے، ان کی تکریم کرے، ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر کوئی اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، ان کے ساتھ ادب سے اٹھتا بیٹھتا نہیں، ادب کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کبھی بھی وہ حقیقی عالم نہیں بن سکتا ہے، کبھی بھی وہ حقیقی عالم نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اسی وجہ سے آپ کو میں بتلاؤں، علماء نے، بلکہ سلف نے، صحابہ سے لے کر تابعین تک، آج کے دور تک جو بھی بڑے علماء بنے ہیں، بڑے عالم بنے ہیں، دنیا کے لیے مثال اور اسوہ بنے ہیں، ان سب کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے معلمین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے، کس طرح ادب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لہذا معلمین کے لیے تواضع اختیار کریں، اپنے اساتذہ کے لیے تواضع اختیار کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لڑکے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اچھا عباس کے آپ کے چچا ان کے لڑکے ہیں۔ اہل بیت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی شان ہے، صحابہ وہ ان کی عزت کرتے تھے، بلکہ ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بھی علم کیسے حاصل کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ میں تو اہل بیت میں سے ہوں، میرا مقام ہے، مرتبہ ہے، کسی بھی صحابی کو بلاؤں گا میرے گھر پہ آ جائے مجھے پڑھا دے، نہیں، آپ خود جاتے تھے، اور عرب کی دھوپ، عرب کی تمازت، وہاں کی گرمی بڑی معروف ہے، اور اس وقت خاص طور پر جب کوئی اے سی، کولر، اچھے گھر، فین، یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھی، ایسے حالات میں وہ جا کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر بالکل کھڑی دوپہر میں آپ وہاں جا کر بیٹھے رہتے تھے، بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے تو لیٹ جاتے، تاکہ ابھی استاد نکلیں گے تو ایک دو حدیث ہم ان سے سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔
اور زید بن ثابت وغیرہ، ابی بن کعب وغیرہ جب سوار ہوتے تھے تو گھوڑے کی یا گدھے کی جو بھی سواری ہوتی تھی اٹھنے کی، ان کی لگام پکڑ کے عبداللہ ابن عباس نیچے نیچے چلتے تھے. کہا کہ آپ تو اہل بیت میں سے، آپ کا یہ مقام ہے وہ مقام ہے، ہم کو آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم کرنے کا حکم دیا گیا، آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہم لوگ. تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہم کو اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں، اس طرح ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. اسی وجہ سے کبھی بھی اگر اساتذہ معلمین سے آپ کیا ہے گستاخی کرتے ہیں، سوء اخلاق کے ساتھ، برے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ آپ جان لیں کہ کبھی بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بھائی، آپ کو میں بتاؤں، سلف صالحین کو اگر آپ دیکھیں گے، عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مورخ ہیں، مفسر ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال پہلے ادب سیکھا ہے، اس کے بعد 20 سال علم حاصل کیا. 30 سال پہلے ادب سیکھا پھر علم حاصل کیا. صحابہ میں یہ بات معروف تھی، تابعین میں یہ بات معروف تھی. امام ابن سیرین رحم اللہ کہتے ہیں كانوا يتعلمون الادب قبل ان يتعلموا العلم، وہ علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھتے تھے. پہلے کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کس کے ساتھ پیش آنا ہے، اساتذہ معلمین کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا، ان کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کے پاس جا کر علم حدیث حاصل کرتے تھے. امام مالک سے ان کی والدہ نے کہا، مالک تم جا کر ربیعہ کے پاس علم سیکھنے سے پہلے ان کا ادب سیکھ کے، ادب جا کر پہلے سیکھو، بعد میں علم حاصل کرنا، بعد میں علم حاصل کرنا. اسی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ کا قول ہے کہ ادب 2/3 علم ہے، ادب 2/3 علم ہے. اگر 3 حصے کیے جائیں علم کے تو 2/3 ادب ہونا چاہیے، 1/3 علم. صرف ادب، یہ ادب ہے. سلف کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے بیٹھتے تھے، خاص طور پر امام مالک کے متعلق آتا ہے، امام احمد کی مجلس کے متعلق آتا ہے، یحییٰ علی بن مدینی کی مجلس کے متعلق آتا ہے، 5,000 5,000 طلبہ امام احمد کے درس میں بیٹھتے تھے. اور یحییٰ ابن یحییٰ وغیرہ اور دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ ہم 5,000 جو بیٹھتے تھے ان میں سے اکثر لوگ ادب سیکھنے کے لیے امام احمد کی مجلس میں جاتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے جاتے تھے، حدیث نہیں، ادب سیکھنے کے لیے جاتے تھے. امام یحییٰ ابن مدینی، علی ابن مدینی کے مجلس میں جب لوگ بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ اس مجلس میں کوئی مسکرا نہیں سکتا تھا، کوئی مذاق نہیں کر سکتا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. یہ ادب ہے، یہی ادب ہے، یہی ادب ہے. علم کے حاصل کرنے کا، علماء کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، اساتذہ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ادب یہی ہے. ان کے سامنے ہنسے نہ کلاس، کسی سے بات نہ کریں، کوئی ایسا عمل بالکل نہ کریں جو استاد کو، آپ کے معلم کو، آپ کے ٹیچر کو غصہ کیا ہے پیدا کرے. کوئی ایسا عمل نہ کریں. کہا جاتا ہے امام شافعی امام مالک کی مجلس کے متعلق کہ بعض شاگرد آپ کے ایسے تھے کہ کتاب کے ورق بھی نہیں الٹتے تھے. کیوں؟ یہ ادب کا دیکھیے، ادب کس حد تک ادب تھا ان کے یہاں کہ کہیں کتاب کا ورق الٹیں گے، اس کی آواز آتی ہے کتاب ورق الٹنے سے، ورق کے الٹنے سے، کہیں ہمارے استاد کو اس سے پریشانی لگے، اس سے ڈسٹرب نہ ہو. ورق نہیں الٹتے تھے، بالکل تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بیٹھتے تھے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، استاد بیٹھا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، اسے اٹھا کے پانی پی رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے میرے بھائی، ادب کے خلاف ہے. ایسے علم نہیں حاصل ہوتا، ادب کے خلاف ہے یہ چیز.
یہ جان لیجئے اس طرح علم نہیں حاصل کر سکتے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ علم اس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلم الادب قبل تعلم العلم، علم حاصل کرنے سے پہلے ادب حاصل کرو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ اور آپ نے کہا سفیان ثوری رحمہ اللہ جو بڑے اپنے وقت کے امام ہیں، ان کا بھی ایک مذہب چلتا تھا ایک زمانے میں، اتنے بڑے امام محدث امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب کوئی آدمی حدیث لکھنا چاہتا تھا، قرآن و حدیث پڑھنا چاہتا تھا، تأدبا، تو وہ 20 سال پہلے ادب حاصل کرتا تھا، ادب سیکھتا تھا، کیسے مجلس میں بیٹھنا ہے، کس طرح علم حاصل کرنا ہے، مشائخ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ پہلے 20 سال تک سیکھتا تھا وہ، تب جا کر کے علم حدیث میں اور دوسری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں حق علی من طلب العلم، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر واجب ہے ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیہ، کہ اس کے پاس وقار ہو، سکینت ہو، نرمی ہو، تواضع ہو، خشیت ہو۔ یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھے ہیں ہنسی مذاق چل رہا ہے، یہ سکینت کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، ہاں گھنٹی کسی چیز کی ہے، ہم دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، دوسری چیزیں لکھ رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے یہ۔ استاذ کے سامنے پانی پی رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف۔ بہت سارے لوگ ہیں پیر گھسیٹتے رہتے ہیں، ایسا چپل پہنے ہیں گھسیٹتے رہتے ہیں پیر کلاس میں، کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، ادب کے خلاف ہے یہ، علم کے حصول میں رکاوٹ ہیں یہ ساری چیزیں، علم کے حصول میں ساری چیزیں رکاوٹ ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں امام ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں ما نقلنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علم، ہم نے امام مالک کے علم سے زیادہ ان کی مجلس میں ان سے ادب سیکھا ہے، علم سے زیادہ ان سے ہم نے ادب سیکھا ہے۔ یہ ہمارے سلف تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ ہمارے ائمہ تھے کہ اس طرح کیا ہے وہ علم ادب کے ساتھ حاصل کرتے تھے، تب جا کر وہ اتنے بڑے عالم ہوئے اور دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ اسی وجہ سے بعض حکما کہتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ الادب فی العمل علامت قبول العمل، اگر ادب ہے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس ادب ہے تو آپ کے عمل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے، عمل کی قبولیت کی یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور اگر ادب نہیں آپ کے پاس تو یہ سمجھ لیجئے آپ کبھی بھی حقیقی عالم نہیں بن سکتے ہیں، بڑے عالم نہیں بن سکتے ہیں، آپ صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ادب یہی ہے کہ اپنے استاد کا جب ذکر کریں بڑے احترام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ امام شافعی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے تھے، امام احمد اتنی کثرت سے امام شافعی کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے خود عبداللہ پوچھتے یہ شافعی کون ہے، ادریس کون ہے، آپ ہمیشہ نمازوں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ ایک چراغ ہے، ایک چراغ ہے، اگر وہ بجھ جائے تو دنیا میں تاریکی پھیل جائے۔ بعض سلف کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے علماء کے نام لکھ کر رکھتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تہجد میں تو ایک ایک نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ادب ہے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، یہ ادب ہے میرے بھائی۔ لہذا علم کے علاوہ، علم کے حصول کے علاوہ کوئی بھی خارجی کام اگر آپ استاد کے سامنے، اپنے مشائخ کے سامنے، کسی محاضر کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں وہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، اور یہ علم کے حصول میں رکاوٹ ہے ساری چیزیں۔ تو ادب بہت ضروری ہے، بغیر ادب کے کسی بھی صورت میں علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جو آج کے دور میں بالکل مفقود ہے، بالکل مفقود ہے۔ یہ ادب ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے ہمارے علم میں برکت نہیں، علم سے خشیت نہیں، علم سے تقوی پیدا نہیں ہوتا، اور خود ہم بارہا وہی چیزیں بار بار ہر کلاس میں پڑھتے رہتے ہیں
پھر بھی ہم کو ہمارے ذہن و دماغ میں وہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاص اور ادب یہ بنیادی کیا ہے چیزیں ہیں علم کے حصول میں. اگر یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں تو علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے حصول علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ سے دعا بھی کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربی زدنی علم، ربی زدنی علم. آپ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، آپ کو تو اللہ سکھا رہا ہے، آپ کو تو جبریل سکھا رہے ہیں، آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. لہذا طالب علم کو چاہیے یا جو بھی علم شریعت سے جڑے ہیں ہمیشہ ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے علم کے اضافے کے لیے. اسی طریقے سے متعلم یا طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ نظافت اور صفائی و ستھرائی کا خیال رکھتے، ظاہری اور باطنی دونوں نظافت اور طہارت کا خیال رکھتے. دل پاک صاف ہونا چاہیے، دل پاک صاف ہونا چاہیے. اس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، ایمان ہونا چاہیے. کیونکہ جس دل میں خشیت نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، اس دل میں اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کا نور داخل نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد وکیع بن الجراح سے شکایت کی، شکوہ کیا کہ میں جو کچھ چیزیں یاد رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں. یہ ان کی تواضع ہے، ورنہ امام شافعی کی تو حفظ کی یہ حالت ہے، آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ آپ ایک کتاب مطالعہ کر لیتے تھے تو لائن ٹو لائن آپ کو یاد رہتی تھی. آپ ایک مرتبہ امام محمد یا امام ابو یوسف کو کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو انہوں نے جو ان کو کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے، اس قدر ایک رات میں صرف انہوں نے پڑھی تھی پوری کتاب، اس قدر حفظ تھی. آپ نے کہا فلاں صفحے میں فلاں لائن دیکھو، یہ عبارت تمہاری کتاب میں موجود ہے. یہ حفظ تھا ان کا، یہ حافظہ تھا. امام مالک کے درس میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 10-12 سال کی عمر ہے میرے خیال سے، آپ نے 40 حدیثیں ایک مجلس میں سنائی طلبا کو. امام شافعی کو دیکھا، وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس قلم کتاب کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لکھنے کے لیے، علم کو مقید کرنے کے لیے، علم کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو کیا اپنے تھوک سے اپنے ہاتھ میں اس طرح لکھتے تھے، یعنی ایکٹنگ کرتے تھے، اس طرح وہ حفظ گویا کی کر رہے تھے. امام مالک کو بہت برا لگا. امام مالک کی مجلس میں شاید کوئی اس طرح کیا، اس طرح ادب کی مجلس ہوتی تھی. تو امام مالک نے درس ختم ہونے کے بعد بلایا، کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ سارے لوگ لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں توجہ سے، اور تم کھلواڑ کر رہے تھے. امام شافعی نے کہا نہیں، کھلواڑ نہیں کر رہا تھا، میں دراصل آپ جو پڑھا رہے تھے اس کو حفظ کر رہا تھا. امام مالک نے مذاق سمجھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے شاید. کہا کہ مذاق نہیں ہے، میں حقیقت بول رہا ہوں، اگر آپ جو درس پڑھائے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں وہ سنا سکتا ہوں. امام مالک نے کہا ایک حدیث سناؤ جو میں نے پڑھا ہے، سند کے ساتھ 40 حدیثیں اسی وقت جیسے امام مالک نے جس لفظ کے ساتھ سنا تھا اسی لفظ کے ساتھ سنا تھا. یہ حفظ تھا، یہ قوت حافظہ ہے. جب ہمارا باطن پاک ہوگا نا تو اس دل کے اندر اللہ کا نور، اللہ کا کلام، نبی کی حدیثیں اس دل میں بسیں گی، اس دل میں محفوظ ہوں گی. اسی وجہ سے سلف کے متعلق آتا ہے، کسی سلف سے پوچھا گیا کہ آپ جو بھی حدیثیں سنتے ہیں سالہ سال وہ آپ کو کیا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں محفوظ رہتی ہیں، جب بھی پوچھو اسی لفظ کے ساتھ آپ حدیث بیان کرتے ہیں. کہا کہ ہمارے ان کانوں نے کبھی لغو چیزیں نہیں سنی، ان کانوں نے کبھی لغو چیزیں نہیں سنی ہیں. جب وہ کسی راستے سے گزرتے تو اور کہیں بھی کوئی لغو چیز، میوزک، گانا وغیرہ، قوالی وغیرہ چلتی، اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے کہ کوئی لغو چیز ہمارے کانوں سے نہ ٹکرا جائے جو ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے، جس طرح قرآن و حدیث ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہے. تو باطن جتنا پاک ہوگا اتنا شرعی علم آپ کے دل میں حاصل، آپ کے دل میں بسے گا، اور جتنا گندا ہوگا، جتنا نجس ہوگا تو اس دل میں زیادہ دیر تک، زیادہ دن تک قرآن و حدیث کا علم محفوظ نہیں رہے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امتحان کے لیے ہم کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں،
وہ بخاری، وہ مسلم، وہ ترمذی، وہ نسائی، وہ فقہ، وہ مسائل، وہ دلیلیں، وہ سب یاد کر لیتے. امتحان کے بعد اگر پوچھ لیا جائے تو نہیں بول سکتے. ہم سب کی یہ حالت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا باطن پاک صاف نہیں، ہمارا باطن طاہر نہیں. ظاہری بھی نظافت ہونی چاہیے، باطنی بھی نظافت ہونی چاہیے، تب جا کر کیا ہے یہ علم ہمارے سینوں میں بسے گا، ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگا میرے بھائی. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز، اپنے اوقات کا خیال رکھیں، اوقات کی حفاظت کریں، اوقات کو ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں. اگر آپ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مضبوط علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اوقات کو آپ ڈیوائڈ کریں، نظام الاوقات بنائیں. اس ٹائم میں فلاں مادہ پڑھوں گا، فلاں مادہ لکھوں گا. اس ٹائم میں فلاں مادہ پڑھوں گا، فلاں مادہ لکھوں گا. اس ٹائم میں فلاں مادہ پڑھوں گا، فلاں مادہ لکھوں گا. اس ٹائم میں صرف خارجی مطالعہ کروں گا. اس ٹائم میں کھیلوں گا، اس ٹائم میں سوؤں گا، اس ٹائم میں کھاؤں گا. اس طرح نظام الاوقات بنایا. جو وقت جس چیز کے لیے آپ نے مختص کر دیا ہے اس وقت میں وہی کام کریں. آپ دیکھیں آپ کا علم مضبوط ہوگا، آپ کا علم متین ہوگا، آپ کا علم محفوظ ہوگا، آپ کے علم میں برکت ہوگی. اسی طریقے سے جتنا کم ہو سکے اتنا کم آپ سوئیں. سمجھ رہے ہیں؟ نیند آپ اپنی کم کریں. جو خارجی وقت آپ کو ملتا ہے اس میں خارجی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر درسیات آپ نے لکھا پڑھا نہیں ہے تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. یہ سب طلب علم کے بنیادی آداب ہیں. ان کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں مضبوطی پیدا ہوگی اور وہ علم محفوظ ہوگا اور ہم صحیح طور پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ شرعی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.